ہمارے ساتھ پذیر صاحب جو بڑے جو دور اندیش آدمی ہیں اور سیاست پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں. یہ ہمارے ابھی اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں. ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو مسٹر پذیر. جسٹ واٹ وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو. ایکچولی ہم نے سنا ہوا ہے کہ آپ بہت پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی آج کل گراف ان کا ڈاؤن ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی از لوزنگ ہز سپورٹس ٹو دیئر سپورٹرس. ابھی اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی تک کیا ایسی بات بچی ہے جو ہم اب سپورٹ کریں پیپلز پارٹی کو. دیکھیں جی، جب بھی آپ کوئی پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا جو منشور ہے یا جس کو تو وہ آپ دیکھیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ کہ کسی پارٹی کی بنیاد فاؤنڈیشن سٹون کس بندے نے رکھا. پیپلز پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی اور 1973 کا آئین جو ہے وہ بھی پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. تو اس کی جو بنیاد تھی اور جو اس کی فاؤنڈیشن تھا وہ ایک اسٹرانگ بندے کی، جس کا میں آف کورس میں فین ہوں. آئی ایم نو شائنس. تو بڑی جمہوری پارٹی ہے جس کی چاروں صوبوں میں جس کا ووٹ بینک ہے اور جس کا اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس کا خطرہ تھا کہ پارٹی انتشار کا شکار ہو جائے گی. تو ایک مضبوط پرسنالٹی چاہیے تھی جو کہ پارٹی کی لیڈرشپ لے سکے. تو زرداری صاحب نے یہ کام کیا. میرے خیال سے اگر زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو متحد نہ کرتے تو یہ پارٹی پھر انتشار کا شکار ہو سکتی تھی. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو دیکھیں جی، یہ ایک ملک ہوتا ہے، اس میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس سب مل کے ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے، چاہے وہ آپ کی آرمی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ برابر تو نہیں ہے نا. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے اس میں آپ کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ پارٹی آئی ہے جی تو اس نے کرپشن شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، ہر پارٹی میں کچھ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پارٹی لیڈر کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ وہ کرپشن کے طور پہ بدنام ہو. جیسے یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو یہ برابر نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو یہ ساری برابر ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، برابر ہو گئی ہے نا. صحیح. تو خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. تو اینی وے پیپلز پارٹی کا آف کورس کہ یہ 1973 کا آئین ہمیں دیا. پیپلز پارٹی نے اٹامک پاورز کی جو آج بات ہوتی ہے وہ ہم اٹامک پاور کیسے بنے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے بنے. پارٹی کا ایک باقاعدہ منشور ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے، یہ ساری باتیں ہیں. اور میرے خیال سے ڈیموکریسی کو چلنے ہی نہیں دیا ہمارے ملک میں کسی نے. تو ہم کیسے بلیم کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت جب کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت توڑ دی جاتی ہے. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا ٹائم پورا کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ پالیسیز کنٹینیو رہنی چاہیے. اور نیکسٹ ٹائم اگر پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو میرے خیال سے ملک کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے آپ سے پہلے. اوکے، ناؤ میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آج کل عمران خان جو ہے وہ گروئنگ کر رہا ہے اور بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے میں سونامی لے کے آ جاؤں گا اور پوری 2 پارٹی بڑی ہے، پیپلز پارٹی اور نواز شریف دونوں کو جو لپیٹ دے گی یہ سونامی.
تو کیا سمجھتے ہیں یہ پنجاب میں ان کا کیا ہے آج کل رجحان؟ پنجاب میں کتنی سیٹیں لے سکتا ہے نواز عمران خان صاحب؟ دیکھیں جی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنی سیٹیں لیتا ہے. میرے پاس ایسی تو کوئی کیلکولیشنز نہیں ہیں کہ میں کہہ سکوں کہ عمران خان صاحب اتنی سیٹیں لیں گے یا یہ. ہاں البتہ ہم ان کی پرسنالٹی کو ایز اے پرائم منسٹر انالائز کر سکتے ہیں اور آف کورس یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں اور ہمیں ووٹ دینے جا رہے ہیں. دیکھیں جی اب اگر ایک کوئی عام آدمی ہو وہ جو مرضی کرے ہمیں کیا لینا دینا, وہ شادیاں کرے یا وہ اپنی بیوی سے رکھے یا وہ جدھر سے مرضی ہے, اس کی پرسنل لائف پہ ہمیں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک جب بندہ ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ اپنے آپ کو نامینیٹ کرتا ہے اور پبلک میں آتا ہے کہ جی میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں یا میری یہ پارٹی ہے اسٹرانگ, تو سب سے پہلے تو میں اس کی اپنی پرسنالٹی کو انالائز کرنا پسند کروں گا جو ایز میں جیسے اس کو ویو کرتا ہوں. تو بیسیکلی عمران خان صاحب جب کرکٹ سے فارغ ہوئے تو وہ ایک ویلفیئر کے کاموں کی ایک اپنا ایجنڈا لے کے آئے کہ میں ملک کی ویلفیئر کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ کینسر سے فوت ہو گئی ہیں تو میں اب شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل بناؤں گا. بہت اچھی بات ہے جی, یہ تو ان کی یاد میں ضرور آپ بنائیں. آپ پاپولر آدمی ہیں, آپ کرکٹر ہیں, ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں, بلکہ ایسے بہت بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی جہاں تک آپ کی پرسنالٹی ہے. اب لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو اتنا پاپولر بھی ہے اس کو پاکستان کی اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے, اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے, تو آپ کیوں باہر انگلینڈ سے ایک یہودی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ یہ تو اس میں تو لالچ آ جاتا ہے, یہ تو پیسے کی خاطر آپ باہر سے شادی کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو شادی کرنی ہے ایک عام سی لڑکی سے, پاکستانی لڑکی سے شادی کر لیں, آپ کے پاس کیا پیسے کم ہیں؟ اچھا اب شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اتنا پیسہ پاکستان میں لوگوں نے ڈونیشنز دیا کہ اگر ہر بندہ 1 روپیہ کنٹریبیوٹ کرے تو 10 کروڑ آبادی ہے, 10 کروڑ اس وقت کے حساب سے 10 کروڑ روپیہ تو آپ 1 روپے کے حساب سے اکٹھا کر سکتے تھے. I remember that time people donated huge money. میں نے خود 2-3 ہزار روپیہ میں نے دیا, جو مطلب جو دے سکتے تھے, اور کلیکٹ کروا کے دیا. لوگوں نے, ہر بندہ دے رہا ہے پیسے, اربوں روپے, اور باہر سے ڈالروں میں امداد آئی. پوری دنیا میں شور مچ گیا جی بس عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ جی شوکت خانم میموریل ہاسپیٹل بنایا جائے. چلے ٹھیک ہے, آپ نے بنا لیا ہاسپیٹل, لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا پیسہ آپ نے اس ہاسپیٹل کے نام پہ آپ نے دنیا سے لیا, اتنے پیسے میں کئی ہاسپیٹل جیسی کئی اور چیزیں بن سکتی تھی, کتنے پروجیکٹ لگ سکتے تھے. تو آپ نے ایک رو کے ہاسپیٹل بنایا. اب چلیں جی اچھی بات ہے, ہاسپیٹل تو چلو بن گیا جیسے بھی بنا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہاسپیٹل کو بنانے کے بعد آپ اس ہی مشن کو کنٹینیو کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ ہاسپیٹل سے ہٹ کے پھر پالیٹکس میں آ گئے. دیکھیں ایدی صاحب ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک اچھا کام ویلفیئر کے لیے, ایک زندگی کیا 10 زندگیاں بھی کم ہیں, اور آپ کے پاس ایک زندگی, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. ایک ہاسپیٹل بنایا, ایک اور آگے اس کو چلائیں اور لوگوں سے. آپ ایسی جگہ پہ آپ نے چھلانگ لگا دی جہاں پہ آپ کی جو پچھلی جو کچھ آپ نے کیا کرایا تھا وہ بھی ڈسکس ہونے لگے گا, وہ بھی پبلک میں آنے لگا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہاسپیٹل جو ہے وہ آپ نے پالیٹکس میں کیش کروانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی میں نے تو ہاسپیٹل کا وعدہ کیا تھا قوم سے اور میں نے ہاسپیٹل بنا دیا. جیسے آپ پرائم منسٹر لگے ہیں اور آپ نے کوئی وعدے کر کے آئے تھے اور آپ نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ لگا دیا, کوئی ڈیم بنا دیا, آپ اس لیول پہ آپ اس کو کیش کرانے چلے گئے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہمیشہ اس کو دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ نے ایدی صاحب ہیں, ہم ان کے بالکل فین ہیں کیونکہ وہ مطلب سادے سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اپنی ذات, آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہو, آپ اس کو کیش کروانا چاہتے ہو کہ میں نے ہاسپیٹل بنایا پھر میں آپ جناب عوام کو کچھ اور دوں گا. تو یہ ٹوٹلی میرے خیال سے
آپ کی رانگ اپروچ ہے. اگر آپ انالائز کریں, اب آپ نے وہ دوسری طرف پہلی والی سائڈ سے آتے ہیں کہ آپ نے شادی کی, اور شادیاں سب لوگ کرتے ہیں, کسی کی چلتی ہے کسی کی نہیں چلتی, یہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو بھی, اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں بیگم کو, واٹ ایور, وہ آپ نے چلی گئی آپ سے. تو آپ اگر اپنے گھر کو ٹھیک نہیں رکھ سکے, آپ نے شادی اپنے مرضی سے کی, آپ نے بہت دیکھ سن کے کی. اس وقت مجھے یاد ہے شاید 1 سال گزر گیا تھا. آپ عمران صاحب کس پہ ہاتھ رکھتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں ایسے شادی کرتے ہیں, ایسے شادی کرتے ہیں, ایسے شادی کرتے ہیں. ارے یار اب کر ہی لیا, آپ اتنی مضبوط پرسنالٹی ہو, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, ہر چیز ہے, تو آپ اس کو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکے. وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں ان کے سپورٹرز کے, وہ چھوڑ کے اس لیے گئی کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے اور ان کی بیگم جو ہے وہ انگلینڈ میں رہنا چاہتی تھی. ارے جہاں رہنا چاہتے ہیں آپ وہیں رہیں, لیکن جب آپ کی بیگم آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ جا رہی ہے, وہ اس میں رہنے کا کیا تعلق. اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ جدھر مرضی رہیں, آپ وہ ادھر رہے, آپ ادھر مل آیا کریں. محترمہ بھی تو باہر رہتی رہی, اور زرداری صاحب ادھر جیل میں تھے, تو کیا وہ سب کچھ ان کے توڑ دیں. تو خیر میرا مقصد کمپیریزن نہیں کرنا ان کو, آئی ایم سوری, لیکن اسٹل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ کمپیریزن میں نہیں کر رہا, میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. خیر اب آپ کی جب اپروچ دولت, پیسہ اور دکھاوا ہے, تو کیا کل ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ بہت ہی انقلابی بن کے آئیں گے, پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آئیں گے؟ ویل میرا نہیں خیال کہ کوئی نئی سٹوری چلے گی. پھر تیسری بات کہ آپ کی پارٹی میں وہی مختلف پارٹیوں کے لوگ جو مختلف دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے, جب انہوں نے دیکھا کہ شاید اب لوگ دوسری پارٹیوں سے تنگ آ گئے ہیں, تو اب نئی ایک پارٹی ذرا اٹھ رہی ہے, تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہی لوگ بیسیکلی چہرہ بدل کے آ رہے ہیں. کوئی نئی تو کچھ اس میں کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہوئی کہ کہیں کہ کوئی نیا ہی بندے, یا تو آپ بالکل ٹوٹلی نئے بندے لے کے آتے, پرانے بندوں کو کہتے آپ کی پہلی پارٹی ہے, آپ ادھر ہی ہیں. ایسے بھی نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے بندے, جیسے چلے مشرف صاحب نے کوئی ڈرامہ کیا تھا کہ جی میں تو منیمم گریجویٹ ہونا چاہیے اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے. تو لائک آپ بھی کچھ ایسا کچھ دیتے کہ ہم کوئی پروفیشنلز کو رکھیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ آ کے ان کو ان کی ایجوکیشن کے حساب سے دیں گے ہم, نہ کہ یہ کہ وہ کسی جگہ سے اٹھ کے آپ کی طرف آ گئے وہی بندے. ٹھیک ہے, کل تک وہی لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے لیڈر بدنام لیڈر تھے, یا نون لیگ کے بدنام لیڈر تھے, یا اوروں کے, تو آج وہی بندے انصاف گروپ میں آ گئے ہیں, اور اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی اب وہ نظام ٹھیک چلائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کچھ بات ہے. آپ ایک پارٹی کو کنٹینیو کر کے دیکھیں. آپ عوام نے چوز کیا ہے پیپل پارٹی کو. میں کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں. میں تو ایک جسٹ ویور ہوں جو کہ دیکھ رہا ہے, اور ایک ووٹر ہوں جو کہ ووٹ دے گا اپنے ووٹ کا, جس کو وہ ٹھیک سمجھے گا کہ بھائی یہ پارٹی ٹھیک ہے, اس کا منشور ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کام کر رہی ہے, تو اس کو ووٹ دیں. بس دیٹس اٹ. میرا اور کوئی یہ نہیں ہے کہ میرا, اور دوسرا بات یہ ہے کہ مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو آئے. میری پرسنلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی آئے, عمران خان آئے, یا وہ آئے. مجھے تو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرنی ہے, اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا ہے, دال روٹی پوری کرنی ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت. میں آپ کو بتاؤں